اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام یسر ورحمۃ اللہ۔ القرآن للذکر فہل من مدکر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر خیرکم من تعلم القرآن وعلم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسم کے چار پہلو ہوتے ہیں۔ حالت یعنی وہ پیش والی حالت، دو پیش والی حالت تو اسے رفع کہتے ہیں، جب اس پہ زبر یا دو زبر ہوں تو اسے نصب کہتے ہیں، اور جب زیر یا دو زیر ہوں تو اسے جر کہتے ہیں۔ یہ حالت ہے کہ اسم رفع نصب جر میں سے کیا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے اسم کی جنس، جنس کے حساب سے یا تو اسم مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث ہوتا ہے۔ تیسرا ہے عدد، عدد کے حساب سے اسم یا تو واحد سنگل یا پھر مثنیٰ یعنی ڈوئل یا پھر جمع یعنی پلورل ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز اسم کی ہوتی ہے وسعت۔ وسعت کا مطلب ہے آیا وہ نکرہ عام اسم ہے یا معرفہ خاص ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہم نے جب بھی اسم کو پہچاننا ہے، اس کی یہ چار حالتیں، چار چیزیں ہمیں چاہیے۔ آج کا سبق نمبر 3 ہے الدرس الثالث، تیسرا سبق مرکبات۔ دو یا زیادہ لفظوں کے آپس کے تعلق کو ترکیب کہتے ہیں اور اس مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اور مرکب دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو ناقص یا پھر تام۔ مرکب ناقص کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، نہ کوئی حکم سمجھا جائے، نہ خواہش، بلکہ ایک ادھوری بات معلوم ہو۔ جیسے رجل حسن، رجل حسن یعنی کوئی ایک اچھا مرد۔ اب اس سے یہ نہیں پتہ چل رہا اس اچھے مرد کے بارے میں کیا بات بتائی جا رہی ہے، یا اسے کیا حکم دیا جا رہا ہے، یا اس کی کوئی خواہش ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ اسی طرح کتاب رجلن، کتاب الرجلن کسی ایک جو ہے مرد کی کتاب، اب اس سے بھی کچھ نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ناقص ہے۔ اور مرکب تام کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی حکم یا خواہش سمجھ میں آئے۔ جیسے الرجل حسن، مرد اچھا ہے، یعنی کوئی بات خبر معلوم ہوئی کہ وہ کسی کے بارے میں کہنے سے ایک بات یہ خبر معلوم ہوئی کہ فلاں شخص اچھا ہے۔ اسی طرح خذل کتابہ، کتاب لے، اب کہنے سے کتاب لینے کا حکم پتہ چلا کہ اچھا یہ کتاب لو، پکڑو۔ رب یہ جو ہے رب رزقنی، رب رزقنی، اے میرے رب مجھے روزی دے، اس کے کہنے سے خواہش اور التماس معلوم۔ تو مرکب تام کو جملہ یا کلام کہتے ہیں عربی میں۔ مرکب ناقص کئی قسم کا ہوتا ہے، مثلا مرکب توصیفی، اضافی، عددی وغیرہ۔ تو مرکب توصیفی کیا ہے؟ جس مرکب میں دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتائے وہ مرکب توصیفی ہے۔ مثال کے طور پہ رجل صالح، اب یہ رجل صالح میں کیا ہے؟ کوئی ایک نیک مرد۔ اب یہ لفظ صالح جو ہے وہ مرد کی خوبی بتا رہا ہے، صفت بتا رہا ہے، یعنی لفظ صالح جو ہے وہ رجل کی نیکی کی صفت بتا رہا ہے۔ مرکب توصیفی میں پہلا جز جو اسم جو ہوتا ہے ذات، وہ جاندار یا بے جان چیزوں کی ذات کا نام ہوتا ہے، اور دوسرا اسم صفت ہوتی ہے۔ جیسے رجلن میں اسم ذات ہے اور صالح جو ہے کیا ہے؟ اس کی اس میں صفت ہے۔ صفت بھی اسم ہوتا ہے عربی میں۔ مرکب توصیفی میں پہلے جز کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں۔ چنانچہ اوپر کی مثال میں رجلن موصوف اور صالح صفت ہے۔ اس کو نعت اور مانوت بھی کہتے ہیں، صفت کو نعت اور جو موصوف کو مانوت۔ موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی، جیسے رجل صالح، اور اگر موصوف معرفہ ہو تو
تو صفت بھی معرفہ ہوگی. جیسے الرجل الصالح، دیکھیں دونوں جو ہے وہ معرفہ ہیں. جو اعرابی حالت موصوف کی ہوگی وہی صفت کی ہوگی. مثلا رجل صالح میں دیکھیں رجل پہ دو پیش ہیں، صالح پہ بھی دو پیش ہیں. الرجل الصالح میں دیکھیں الرجل پہ ایک پیش ہے، الصالح پہ بھی ایک پیش ہے. مرکب توصیفی اور دیگر مرکبات ناقصہ ہمیشہ جملے کا جز ہوا کرتے ہیں. یعنی یہ جتنے بھی مرکبات ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے کچھ اور بھی ہیں، یہ سب ہمیشہ کسی جملے کا حصہ یا جز ہوتے ہیں. تو مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ ایک اسم کے ساتھ دوسرا اسم جڑ کے اس طرح آتا ہے کہ وہ اسم جو ہے اس پہلے کی تعریف کر رہا ہوتا ہے یا اس کی کوئی صفت بتا رہا ہوتا ہے. صفت اچھی بری کچھ بھی ہو سکتی ہے، اچھا برا نیک بد کافر مشرک کوئی بھی صفت ہو سکتی ہے. اب جو اہم بات ہے یاد رکھنے کی وہ یہ ہے، مرکب توصیفی میں دونوں اسم جو ہوں گے موصوف اور صفت جن کو کہتے ہیں، وہ چار لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے. عدد میں مثلا اگر پہلا واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہوگا، اگر پہلا تثنیہ ہے تو دوسرا بھی تثنیہ ہوگا، اگر پہلا جمع آ رہا ہے تو دوسرا بھی جمع. یہ ہو گیا عدد میں برابر. دوسرا ہے جنس میں. جنس کا مطلب ہے اگر پہلا اسم مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر ہوگا، اگر پہلا اسم مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث ہوگا. تیسرا ہے وسعت میں. وسعت کا کیا مطلب ہے؟ اگر پہلا اسم نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ ہوگا، اگر پہلا اسم معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہوگا. اور چوتھا ہوتا ہے حالت میں. حالت سے کیا مراد ہے؟ اگر پہلا اسم رفع یعنی پیش یا دو پیش کی حالت میں ہے تو دوسرا بھی پیش یا دو پیش کی حالت میں ہوگا. اگر پہلا اسم جو ہے ایک زبر یا دو زبر کی حالت میں ہے تو دوسرا بھی ایک زبر یا دو زبر کی حالت میں ہوگا، جسے نصب کہتے ہیں. اگر پہلا جو ہے وہ جر یعنی ایک زیر یا دو زیر کی حالت میں ہے تو دوسرا اسم بھی جر ہوگا. تو ان چار چیزوں میں اگر دو اسم ایک جیسے ہوں اور اکٹھے آئیں تب اسے ہم کہیں گے مرکب توصیفی. عدد میں، جنس میں، وسعت میں، حالت. جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اس میں بھی ایک اسم معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا ایک اسم نکرہ ہوتا ہے. اگر اسم معرفہ اور نکرہ مل کے آئے پھر جملہ ہوتا ہے. لیکن مرکب میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اسم اگر معرفہ ہے دوسرا بھی معرفہ ہے. یہ توصیف کی مرکب توصیفی کی صفت ہم نے دیکھی. یا اگر جو ہے ایک اسم نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اسے ہم مرکب کہیں گے. اب جملے اور مرکب کا آپ کو فرق پتہ چل گیا. جملہ اسمیہ میں ایک اسم جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور ایک نکرہ ہوتا ہے، اور جبکہ مرکب میں دونوں اسم یا تو معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ ہوتے ہیں. یہ ان کا فرق ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ لکھا ہوا ہے اسوۃ حسنۃ، پڑھیں گے تو اسے اسنۃ حسنہ، لیکن مجھے تو یہ بتائیے کہ یہ مرکب ہے یا جملہ ہے؟ جی ابھی آپ کو میں نے تعریف بتائی نا، سر یہ مرکب ہے. مرکب ہے کیونکہ دونوں اسم نکرہ آ گئے ہیں. اگلا دیکھیے محمد رسول، دو اسم آ گئے، کیا یہ جملہ ہے یا مرکب ہے؟ سر یہ بھی مرکب ہے توصیفی. جی نہیں، یہ جملہ بن جو رہا ہے ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے. کل یہ میں نے آپ کو بتایا تھا بعض ایسے اسم آئیں گے جن پہ تنوین ہوگی لیکن وہ معرفہ ہوں گے، جیسے زیدن، حامدن. علامہ اقبال یہ ریفرنس کل میں نے دیے تھے، آج وہ یہ محمد کا ریفرنس بھی کل دیا تھا. محمد جو ہے اس میں معرفہ ہے. جب اس میں معرفہ ہے، رسول جو ہے نکرہ ہے، تو اب یہ کیا ہوگا؟ جملہ ہوگا. یہ جملہ. آگے دیکھیں کتاب عظیم، جملہ ہے یا مرکب ہے؟ مرکب. مرکب ہے کیونکہ دونوں عام سے نام. اللہ خالق، اس کے بارے میں کیا خیال؟ جملہ. جملہ کیوں؟ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا. اللہ جو ہے وہ الف لام اور الہ سے مل کے بنتا ہے، یہ معرفہ لفظ ہے اور ایک خاص ہے، صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. تو یہ معرفہ اسم کے ساتھ جب خالق نکرہ آ گیا یہ جملہ ہو گیا. القرآن مجید، جملہ. القرآن معرفہ ہے اور آگے مجید نکرہ ہے تو لہذا جملہ ہو گیا. اللہ غفور، جملہ. اللہ غفور ہے. الصالح خیر، جملہ.
जुमला क्योंकि पहला इसम मार्फा है, दूसरा नकरा है। अर्दुन वासियतुन مركب मुरक्कब है, दोनों नकरा है। अल कलमु जदीद جملة جملة जुमला है। ऐसे जुमला कलमुन जदीद مركب مركب नकरा है। अल मस्जिदु करीब। جملة जुमला ऐसे جملة अब आपको ये जुमला और जो है मुरक्कब का फर्क पता चल गया। अगर दोनों इसम एक जैसे हों यानी नकरा हो या मारफा तो वो मुरक्कब होता है। अगर पहला इसम जो है वो मारफा और दूसरा नकरा हो तो फिर वो क्या होता है, जुमला होता जुमला इसमिया। है। तो जुमला जो है दो तरह के होते हैं, एक को जुमला इसमिया कहते हैं जो इसम से शुरू, एक और होता है जुमला फेलिया जो फेल से शुरू हो। और इसके अलावा 6 मुरक्कबात हैं अरबी ग्रामर में, आइए देखते हैं। पहला मुरक्कब जो है उसे कहते हैं मुरक्कब जारी। जर्री, ये असल में जारी नहीं जर्री है, यानी कि इसमें 2 इसम होते हैं। पहला इसम जो है वो हर्फ होता है इसम की जगह, पहला हरफ होता है हरफ जारा, और उसके साथ एक इसम होता है, और इसको कहते हैं मुरक्कब जारी। पहले हरफ को कहते हैं जार और इसम को कहते हैं मजरूर के जेर वाला है, फिल किताब। दूसरा मुरक्कब जो होता है उसे कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी में 2 इसम होते हैं और दोनों एक जैसी हालत में होते हैं, या तो नकरा होंगे या मारफा। ये देखिए किताबुन करीमुन, अभी आप पहचान रहे हैं ना कि ये जो है दोनों नकरा हैं तो लिहाजा मुरक्कब तौसीफी है। ये चारों हालत में एक जैसे होंगे, अदद में, जिन्स में, वुसत में, हालत में। और इसका पहला इसम जो है वो कहलाएगा मौसूफ और दूसरे को कहेंगे सिफ्त, या इसे कहेंगे नात और मानूत। तीसरा मुरक्कब जो है उसकी मिसाल देखिए मुरक्कब इजाफी। ये भी 2 इसम होते हैं, मुरक्कब इजाफी में भी 2 इसम होते हैं, लेकिन वो चारों पहलुओं से एक जैसे नहीं होते, बस ये फर्क है तौसीफी और इजाफी में। मिसलन किताबुल्लाही, अब ये देखें किताब जो है ये नकरा आ रहा है, अल्लाह इसमें जलाला मारफा आ रहा है, एक जैसे तो ना हुए ना। किताब जो है देखें रफा पेश की हालत में है, अल्लाह इसमें जलाला जेर की हालत में आ रहा है, बराबर तो नहीं हुए ना। तो लिहाजा अगर 2 इसम ऐसे हो कि वो चारों एस्पेक्ट्स में से किसी एक भी लिहाज से बराबर ना हो, फिर वो मुरक्कब इजाफी होता है। और मुरक्कब इजाफी की 2 खासियतें हैं, जो पहला इसम होता है उसे मुरक्कब कहते हैं, दूसरे को वो जो है मुदाफ पहले को और दूसरे को मुदाफ इलैह। मुदाफ पे कभी अलिफ लाम और तनवीन नहीं होता कभी भी, और जो उसका मुदाफ इलैह तो वो हमेशा हालत जर में होता है। चौथा मुरक्कब जो है उसे कहते हैं मुरक्कब इशारी, यानी जिसमें एक इसमें इशारा किसी इसम के साथ है दूसरे इसम के साथ। जैसे हाजा किताब, इसमें पहले को कहेंगे मुशार, जो इसमें इशारा है उसे मुशार, और जो दूसरा इसम आ रहा है उसके साथ उसे मुशार इलैही। पांचवा मुरक्कब होता है मुरक्कब अतफी। मुरक्कब अतफी क्या है, जिसमें हरूफ अतफ के जरिए 2 इसम जुड़े हो, जैसे किताबुन व कलम, किताब और कलम। अब ये क्या है, हरूफ अतफ 10 हैं, उनमें से कोई भी हरफ 2 इसमों के दरमियान आए तो उस मुरक्कब को कहेंगे मुरक्कब अददी। इसके पहले हिस्से को कहते हैं अतफ और दूसरे को कहते हैं मातूफ इलैह। और छठा होता है मुरक्कब अददी। मुरक्कब अददी में क्या होता है, एक इसम होता है और उसके साथ जिस चीज को गिना जाता है उसे मादूद कहते हैं, वो आता है। इसके पहले हिस्से को अदद, दूसरे को मादूद कहते हैं। जैसे अशरा कौकबन, 12 सितारे, सितारे हैं जिनको गिना गया और 12 का अदद है। तो ये 6 मुरक्कबात अरबी ग्रामर में इस्तेमाल होते हैं, मुरक्कब जारी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब अतफी, मुरक्कब अददी। ये हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। आज हमने जो है मुरक्कब तौसीफी को जो है पढ़ा है। तो आइए इस सबक के अल्फाज को एक नजर देख लें। बोस्तान, बाग, कबीर, बड़ा, वसी, फराग, बहर, समुंदर या दरिया को कहते हैं, अमीक, गहरा, अजीम, बुजुर्गी वाला, बतीख, तरबूज या खरबूजे को भी कहते हैं, रद्दी, ये उर्दू में कहते हैं ये बड़ी रद्दी चीज है, बेकार, निकम्मा, यानी कहते हैं ना रद्दी में दे दो, बेकार होगी। मालिह या मलह, खारा, नमक, नमकीन। इसी तरह तुफाह, तुफाह सेब को कहते हैं, जयद, जयद उम्दा,
صغیر چھوٹا، رومان یہ انار وغیرہ جو ہوتا ہے پھل، ہلو ہلو کہتے ہیں میٹھے کو، مٹھاس جس میں ہو، احمر احمر جو ہے بغیر تنوین کے جب آتا ہے احمرو، پھر اس کے معنی ہوتے ہیں سرخ. شارع شارع یہ کہتے ہیں شارع اعظم ہے، شارع قائد اعظم، شارع اقبال، یہ شارع شارع کے لفظ لکھے ہوتے ہیں. شاطا کے معنی ہوتے ہیں بڑا راستہ، جسے شاہراہ بھی کہتے ہیں اردو میں. عریض چوڑا، مسجد مسجد کو کہتے ہیں. قصر یہ محل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا حویلی بڑی جو عمارت ہوتی ہے. مشید مضبوط، ملک بادشاہ. محل جگہ کو کہتے ہیں، اردو میں ہم محل کو ہی محل کہتے ہیں. نظیف ستھرا. جبن جبن جو ہے پنیر کو کہتے ہیں. اب یہ ہے اللہ عظیم. ہاں جی کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ بزرگ ہے. لیکن اگر کہیں الرسول الکریم، اللہ العظیم یہ جملہ نہیں تھا. کیوں جملہ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ دونوں میں الف لام دونوں معرفہ ہے، دونوں معرفہ اسم ہے، اس لیے وہ مرکب ہے. اس لیے ترجمے میں ہے وغیرہ کا لفظ نہیں ہے بزرگی والا. الرسول الکریم. ہاں جی مرکب اضافی، مرکب توصیف، رسول یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں. کسر عظیم، جب الف لام آئے تو پھر ایک کوئی کچھ کا لفظ نہیں لاتے. جب الف لام نہ آئے پھر ایک کوئی کچھ چند میں سے کوئی ایک آدھ لفظ آتا ہے. جیسے البیت الصغیر، اب یہاں پہ ایک کوئی کچھ کی ضرورت نہیں، ہم کہیں گے چھوٹا گھر. بستان النظیف، اب ہم یہاں پہ ایک کوئی کچھ چھوٹا کا لفظ لائیں گے، ایک صاف ستھرا باغ. تمر حلو کیجئے ترجمہ. تمر کھجور کو میٹھا خربوزہ، میٹھا پھل یا میٹھا ایک کھجور. پھل یہ ہے تمر، تمر کہتے ہیں کھجور کو، ایک میٹھی کھجور. چونکہ الف لام کے بغیر ہے تو اس لیے ایک کوئی کچھ چند کا لفظ آئے گا. التمر حلو، میٹھی کھجوریں. میٹھی کھجور. کیوں؟ اب الف لام آ گیا، یہ فرق ہے. تمر حلو اور التمر حلو میں ایک میٹھی کھجور اور میٹھی کھجور. ملک یہ ہے ملک صالح، نیک بادشاہ. نہیں جب تنوین نہیں، تنوین ہے نکرہ آ رہا ہے تو ایک کوئی چند کا لفظ لایا جائے گا، ایک نیک بادشاہ. اور اگر کہے البحر المالئ، ایک نہیں سمندر لہر کو مالے نہیں، مالے نمکین یعنی کھارا، کھارا سمندر. شیئن طیب، ایک طیب ایک پاکیزہ چیز، ایک چیز. طیب اچھی کو بھی کہتے ہیں، پاکیزہ کو بھی کہتے ہیں. الرجل الطیب، نیک آدمی. نیک آدمی، نیک لڑکا. محمد رسول، محمد دن رسول ملانے کے لیے نون لے کے آتے ہیں. محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، پیغمبر محمد. اوکے اچھا، ترجمے میں نے بتایا تھا آخری لفظ کا پہلے کرتے ہیں، پہلے والے کا بعد میں لے کے جاتے ہیں. رب غفور، بخشنے والا رب. اب دونوں نکرہ ہیں کہ معرفہ ہیں. ایک بڑا بخشنے والا، آگے معرفہ ہوتا تو اس پہ تنوین نہ ہوتی رب پہ، یہ یاد رکھیں. ذنب عظیم، ایک عظیم بڑا گناہ، ایک بڑا گناہ. رجل کبیح، بدصورت. ایک بدصورت آدمی، ایک برا مرد، ایک بدصورت مرد، ایک خراب مرد. الجبن الردی، جبن دہی، جبن پنیر کو کہا تھا، پیچھے پڑھ کے آئے ہیں الفاظ. خراب پنیر، ہاں نکما خراب پنیر. گرچہ نکما پنیر کے لیے عجیب سا لگتا ہے لیکن عربی ہیں وہ کہہ سکتے ہیں. خبز جد و تمر حلون، اب واو کے ساتھ عطف، مرکب عطفی آ گیا. ایک مرکب پھر عطف پھر مرکب.
تو نئی پہلے روٹی ایک اور مرکب کا ترجمہ کریں، پھر واقع معنی اور پھر دوسرے کا کریں، کیا ہوگا؟ تازہ روٹی اور میٹھا کھجور. میٹھی کھجور. جد کہتے ہیں اچھی کو، اچھی ایک روٹی یا اچھی تازہ بھی دو کہہ سکتے ہیں، ایک عمدہ روٹی اور ایک میٹھی کھجور. دیکھیں تنویر کے ساتھ آ رہے ہیں، نکرہ ہے، اس لیے ایک کوئی کچھ چند کا اضافہ کیا جائے گا. تفاؤن احمر، ایک لال سیب. ایک لال سیب یا ایک سرخ سیب. الرجل الصالح والملک الکریم، صالح آدمی اور نیک آدمی. کریم ایک کریم صالح بادشاہ. لڑکا کریم ایک بادشاہ. اور مرد ایک اور کریم سخی بادشاہ. بادشاہ. کریم کے معنی سخی کے بھی ہوتے ہیں. البطیخ الحلو، میٹھی روٹی. میٹھی روٹی کہاں سے ہوتی ہے؟ بطوخ جو ہے تربوز یا خربوزے کو کہتے ہیں. اچھا. نان بھائی نے میٹھا آپ خربوزہ. کی نہیں دینی جب اسے بطوخ مانگو گے. میٹھا تربوز یا میٹھا خربوزہ. الورد الاحمر، ورد کہتے ہیں گلاب کے پھول کو. گلاب کا. کھلا ہوا گلاب کا پھول. کھلا نہیں، احمر سرخ، گلاب. گلاب کا پھول. مضبوط مکان عربی. یہ مشکل ہے سر. البیت مشد، مشکل کا تھا مشد، چونکہ اس میں مشی- ڈائریکٹ آ رہا ہے تو اس لیے الف لام سے ترجمہ ہوگا. چھوٹا گھر، بیت بیت الصغیر. صغیر. البیت الصغیر، یعنی کیونکہ ایک کوئی کچھ کا لفظ نہیں ہے اردو میں، اس لیے جو ہے وہ تنوین والے لفظ نہیں آئیں گے، معرفہ آئیں گے. پس صورت مرد، القبیر. القبیر. الرجل القبیح. ترجمہ الٹا کیا جاتا ہے. الرجل ویسے عربی سے الٹا الرجل کرتے تھے، یہاں بھی پہلے مرد کا ترجمہ کریں گے، پھر جو ہے صالح کا یا بدصورت کا کریں گے. القبیح. الرجل القبیح، اوکے. چوڑا رستہ. الصراط. الشارع العرید، میٹھا دودھ. اللبن. حلو. النبل الحلو، یعنی حلو کا لفظ آ جائے. شاندار محل. القیصر العظیم، آسان سبق. الدرس سہل، ایک میٹھا پھل. جی میٹھا حلو اور پھل جو ہے الفاقہ. فاقہ. فاقہ سیب کو کہتے ہیں. سمر جو ہے پھل کو کہتے ہیں. تمرن حلوبن. سمرن حلون تنوین کے ساتھ ہوگا. سمرن حلون، اوکے. چھوٹی جگہ. المحل الصغیر، عمدہ گھوڑا. فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، عمدہ جید کو کہیں گے. الفرس. الفرس الجید، کشادہ گھر. کشادہ وسیع ہوتا ہے، گھر بیت ہوتا ہے. البیت وسیع. البیت الوسیع. البیت الوسیع. اسی طرح کوئی ایک نیک مرد. رجل صالح. رجل صالح. رجل صالح، ایک خوبصورت پھول. پھول کے آپ ورد کا استعمال کر سکتے ہیں لفظ. خوبصورت کے لیے حسین یا جمیل ہوتا ہے. ظاہر حسن یا جمیل، دونوں حسن اور جمیل دونوں کے لفظ ہوتے ہیں. پھول کا ترجمہ پہلے کریں گے. ظاہر جو ہے پھول کو کہتے ہیں. ایک خوبصورت گھوڑا. گھوڑا. الفرس الجمیل. ال کیسے لائیں گے؟ ایک آ گیا ہے تو پھر فرس جمیل. فرس جمیل. حسن حسن، ایک کے لیے تنوین آئے گی. انصاف کرنے والا بادشاہ. ملک ملک العادل. الملک العادل ڈائریکٹ ترجمہ ہو رہا ہے نا، اس لیے ایک کوئی کچھ ہوتا تو پھر تنوین والے لفظ آتے ہیں. عمدہ روٹی یا اچھا دودھ.
روٹی تھی جبن حسن لبن خبزن جبن الحسن الجد او لبن الطلب. یہاں دیکھیں واو کی بجائے او آیا ہے، یا کے معنی ہوتے ہیں او. حروف عطف 10 ہیں جس میں ایک واو ہے ایک او بھی ہے. او کے معنی ہوتے ہیں یا. ایک نیک لڑکا اور ایک بدکار لڑکا. رجل صالح نہیں ولد صالح و ولد کبیون قبیح یا فاسقن. کبیون فاسقن دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. بڑی مسجد اور ایک چھوٹا باغ. مسجد وسیع المسجد عریض کبیر بستان دیکھیں ڈائریکٹ آ رہا ہے، ایک کوئی کوشچن نہیں آیا ہے اس لیے معرفہ میں آئے گا جواب. المسجد المسجد الکبیر و بوستان صغیر. کیوں؟ ایک چھوٹا باغ میں ایک کا لفظ آ گیا اس لیے وہاں پہ دیکھیں دونوں نکرہ کے لفظ آئے ہیں. بوستان کبیر. صحیح. چلیں چوتھا سبق دیکھتے ہیں. درس الرابع تذکیر و تانیث. تذکیر جو ہے مذکر کے لیے ہوتا ہے، تانیث جو ہے مؤنث کے لیے. یہ آسان سبق ہے. دیکھتے ہیں جنس کے اعتبار سے اسم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مذکر دوسرا مؤنث. جیسے ابن بیٹا اور ابنہ بیٹی. بنت ویسے تو ہوتا ہے لیکن یہ اس نے جمع سکھانے کے لیے بتایا کہ ابن کے آخر میں گول تا لگا دے تو ابنہ جو ہے جب رکیں گے تو گول تا ہاس پڑھی جاتی ہے. یہ ابنہ تو ان کو پڑھیں گے ابنہ مؤنث ہے. اسم مذکر کے آخر میں گول تا یعنی تائے تانیث اسے کہتے ہیں، بڑھانے سے مؤنث ہو جاتا ہے. جیسے کہ ابن سے ابنہ ہو گیا. اسی طرح حسن سے حسنہ یعنی حسن سے حسنتن. اور اسی طرح ملک سے ملکتن. یہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا ملکہ بادشاہ، یہ ملکہ وہ اسی لفظ سے بنا ہے گول تا سے. اردو میں جو ہے گول تا کو ہا پڑھا جاتا ہے. اس قاعدے کا زیادہ تر استعمال اس میں صفت میں ہوتا ہے لیکن اس میں ذات میں بہت کم استعمال ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. بعض اسموں کے آخر میں الف مقصورہ یا الف ممدودہ تانیث کی علامت ہوتی ہے. مؤنث کی 3 علامتیں، آخر میں گولتا ہونا یا الف مقصورہ ہونا یا الف ممدودہ. وہ کیا ہے دیکھتے ہیں. مثلا حسنا، اس میں کیا ہے یہ الف مقصورہ ہے، یعنی اگر آخری لفظ کے آخر پہ کھڑی زبر آئے زیر کے یا تو یا کے اوپر تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں. یا کے اوپر کھڑی زبر یہ الف مقصورہ. جیسے زہراؤ، یہ کیا آخر میں الف اور حمزہ آ گیا، یہ جب الف حمزہ اسے کہتے ہیں الف ممدودہ. اس کے اندر جو ہے بعض اسماء بغیر کسی علامت یا تانیث کے مؤنث مانے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ اسماء جو کسی عورت کے لیے بولا جائے، جیسے امن ظاہر ہے ماں کے لیے بولتے ہیں تو ماں کوئی عورت ہی ہوتی ہے. اسی طرح عروس دلہن، ظاہر دلہن جو ہے کسی عورت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ہندن، اب یہ ہندن جو ہے ہند کو کہتے ہیں، یہ عربی کے اندر نام ہے مؤنث کا عورت کا ہند. جیسے ہندا کا تھا. ملکوں کے نام جیسے مصر بغیر تنوین کے آتا ہے، الشام، الروم، یہ سب بھی مؤنث ہیں. اسی طرح ان اعضاء کے نام جو جفت جفت ہیں یعنی دو دو ہیں، جیسے یدن 2 ہاتھ ہوتے ہیں تو یہ مؤنث ہے. رجلن پاؤں یا ران دونوں 2 ہوتی ہیں تو یہ کیا ہے مؤنث ہے. اذن کان 2 ہیں. عینن آنکھیں 2 ہیں. اسماء مذکورہ کے علاوہ بھی بعض ایسے اسماء ہیں جن کو اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اردن زمین، حربن لڑائی، خمرن شراب، دارن گھر، ریحن ہوا، سوقن بازار، شمسن سورج، نارن آگ، نفسن جان. انہیں پڑھیں گے حرب، خمر، دار، ری، سوق، شمس، نار، نفس. بعض اسموں کے آخر میں گولتا ہوتی ہے مگر اس کا استعمال مذکر کے لیے ہوتا ہے، یہ ایکسیپشن ہے، اس لیے وہ مردوں پر بولے جاتے ہیں. جیسے ترفاتو کیا ہے ایک شاعر کا نام ہے. خلیفہ مسلمانوں کا بادشاہ. علامہ بہت بڑا عالم. اب دیکھیں ان سب کے آخر میں گولتا آ رہی ہے لیکن یہ مذکر اسم ہے.
याद रखें जिस तरह एराब और तारीफ और तनकीर में सिर्फ अपने मौसूफ के मुताबिक होती है, इसी तरह तज़कीर और तानीस में भी मुताबिक, यानी मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस आते हैं। ये हमने पीछे जो है मुरक्कब तौसीफी में पढ़ लिया था। तमाम हरूफ तहजी के नाम जैसे अलिफ बा ता जीम हा वगैरह ये सब मुअन्नस हैं, इन पे इलामत नहीं है मुअन्नस की, लेकिन हमने अहले ज़बान से सुना है। वो अस्मा जिनको अहले ज़बान से सुना जाता है कि ये मुअन्नस या मुज़क्कर है, उनको मुअन्नस या मुज़क्कर समाई कहते हैं। तो जिन्स के इसम के मुतालिक ये जानना कि वो इसम मुज़क्कर है या मुअन्नस जिन्स कहलाता है। जिन्स के बाद से मुअन्नस की 3 किस्में, एक मुअन्नस हकीकी, एक मुअन्नस कियासी और तीसरा मुअन्नस समाई। इनमें फ़र्क क्या होता है आइए देखते हैं। जिन्स की पहचान हमने कहा मुज़क्कर या मुअन्नस होती है। मुअन्नस की पहचान के 3 तरीके। पहला तरीका यह है कि लफ्ज़ के मायने पे गौर करें और मुज़क्कर तलाश करें। अगर आपको उसके मुकाबले में मुज़क्कर मिलता है तो समझ जाए ये मुअन्नस। जैसे अबुन के मुकाबले में अबुन है, उख के मुकाबले में उख्तुन है या उख्तुन के मुकाबले में उख है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका जैसे उम से अब, बिन से इब्न, नाकत से जमल, ये हमें मिलते हैं कि ये उनके मुकाबले में हमें मुज़क्कर लफ्ज़ अब मिलता है, बिन के मुकाबले में इब्न मिलता है, नाकत के मुकाबले में जमल। दूसरा तरीका ये है इसम में मुअन्नस की लफ्ज़ी इलामत मौजूद हो। लफ्ज़ी इलामत 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? आखिरी हर्फ पे गोलता हो जैसे जन्नतुन, हवातुन। आखिरी हर्फ पे अलिफ मकसूरा हो यानी या के ऊपर खड़ा अलिफ हो जैसे हुस्ना, सुगरा, कुबरा। या आखिरी हर्फ जो है अलिफ और हमजा हो, इसे कहते हैं अलिफ ममदूदा। मिसाल के तौर पर हमराओ, जरकाओ, ये सब मुअन्नस की इलामतें, इनको कहेंगे मुअन्नस से इलामती, यानी कियास, अंदाजे से हमने देख के पहचाना कि अच्छा ये इलामत आ रही है तो इसलिए मुअन्नस है। तीसरा तरीका ये होता है अहले ज़बान के इस्तेमाल पे मौकूफ है कि वो जिस लफ्ज़ को कहें कि ये मुअन्नस है हमें उसे मानना पड़ेगा, इसे कहेंगे मुअन्नस समाई के सुना है, सुनते हैं, अहले ज़बान इसे ये कहते हैं। मसलन तमाम हरूफ तहज्जी जो है अलिफ लाम मीम बा वगैरह, वो कहते हैं ये जी हमारे यहाँ मुअन्नस है, हमें मानना पड़ेगा। वो कहते हैं जी मुल्कों, शहरों, कबीलों के नाम मुअन्नस होते हैं जैसे अशामु, मक्का तु, कुरैशु, हमें मानना पड़ेगा कि ये मुअन्नस है, हालांकि इन पे मुअन्नस की कोई इलामत नहीं है, ना गोलता है, ना अलिफ मबदूदा है, ना जो है वो अलिफ मकसूरा है। दोज़ख के तमाम नाम जैसे अन्नार, जहन्नम, सकर, सब के सब जो है मुअन्नस माने जाएंगे। हवाओं के नाम, तमाम हवाओं के नाम मुअन्नस, रईहुन, दबूरुन, कबूलुन, सरसरुन। इसी तरह इंसानी जिस्म के अज़ा के नाम जो दो हों जैसे यदुन, रिजलुन, उज़नुन। और मजीद समाई जो है जैसे अर्दुन, दारुन, शमसुन, नारुन, खमरुन, सूकुन। कुरान में मुअन्नस समाई सिर्फ 16 लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए। अगर हम सिर्फ उन्हें पहचान ले, याद कर लें, तो ये मुअन्नस समाई का जो है हमारा झगड़ा खत्म। आइए एक कहानी की सूरत में इनको याद करने की कोशिश करते हैं। समा, आसमान पर हर जंग हो रही थी। शम्स, सूरज ने नार यानी आग बरसाना शुरू कर दी। एक जो है नफ्स शख्स जो रिपोर्टिंग कर रहा था, असा लाठी लेकर एक सबील रास्ते की तरफ पर भाग निकला और री हवा को जो है उस पर तरस आ गया और वो उसे तेजी से अर्ज यानी जमीन पर ले आई जहां उसका दार यानी घर था। इस दौड़ धूप में उसको शदीद प्यास लग गई और वो एक बेर कुएं के पास गया और पानी निकालने के लिए एक दुल्लू यानी डोल जो है उसमें डाला, लेकिन शैतान ने उसमें उंडेल दी शराब यानी खमर। प्यास से बेताब उस शख्स ने शराब को एक आसन प्याले में उंडेला, लेकिन जब मुंह के करीब लाया तो अचानक उसे जहन्नम, दोज़ख याद आ गई और वो खौफ इलाही से थर थर कांपने लगा और रोया ख्वाब से बेदार हो गया, उठकर वजू किया और अपने रब के हुजूर सिजदा किया। इसमें ये 16 लफ्ज आते हैं। समाउन, असा, समा, असा, बेर, रुआ, रुआ, हर्ब, सबील, दल्लू, शम्स, री, खम, नार, अर्द, कास, नफ्स, दार, जहन्नम। ये सब के सब
مؤنث سمائی ہے، اور یہی قرآن نے صرف 16 کے 16 استعمال کیے. ان کے نہ تو آخر میں گولتا ہے، نہ الف مقصورہ ہے، اور نہ ہی الف ممدودہ ہے. یہ تمام اسماء قرآن مجید میں استعمال ہوئے. اب مذکر سمائی کی مثالیں لیتے ہیں. جیسے مؤنث سمائی ہوتے ہیں، اسی طرح مذکر سمائی ہیں کہ ان پہ جو ہے علامت جو ہے وہ مذکر کی نہیں ہے لیکن وہ مذکر ہے. مثلا خلیفہ گولتا کے ساتھ آ رہا ہے، مؤنث نہیں ہے. علامہ گولتا ہے، نہیں ہے. اسی طرح طلحہ، اسامہ، حذیفہ سب گولتا کے ساتھ ہے. یہ کیا ہے؟ مذکر سمائی. کیوں؟ عرب ان کو مذکر استعمال ہے. اس کے علاوہ جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں ایک ہوں وہ بھی جو ہے مذکر استعمال ہوتے ہیں. مثلا راس، سر جو ہے ایک ہی ہوتا ہے. بطن، پیٹ ایک ہوتا ہے. اسی طرح جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں 2 سے زیادہ ہوں ان کو بھی مذکر کہا جاتا ہے. جیسے سن دانت کو کہتے ہیں، اسی طرح شعر بال کو کہتے ہیں. تو آئیے اس سبق کے الفاظ کو دیکھتے ہیں. بلدہ، یہ ہم کہتے ہیں بلدیہ، بلدیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، وہ اسی بلدہ سے نکلا ہے، بلد یعنی شہر. اسی طرح شدید اردو میں استعمال ہوتا ہے، شدید سخت. تالے طلوع ہونے والا. غارب یہ غروب ہونے والے کو کہتے ہیں. فاطمہ تو یہ جو ہے فاطمہ تو بغیر تنوین کے، اس کے معنی ہوتے ہیں خاص کسی عورت کا نام. کیسر یا کیسرون کوتا چھوٹے قد والا. مطمئن اطمینان والا. نہر نہر یا دریا ندی کو کہتے ہیں. الحکیم حکمت سے بھرا ہوا یا دانا. صادق سچا. طویل لمبا. فریدہ فرد یا ضروری کام، اس کو بھی فریضہ کہتے ہیں. القرآن قرآن. قلب دل. موقدہ بھٹکائی ہوئی. نار الموقدہ. النفس المطمئنہ کیا ترجمہ ہوگا؟ مطمئن دل. اطمینان والی راضی نفس. جان، اطمینان والی. مطمئنہ کا ترجمہ پہلے کریں گے، نفس کا بعد میں، یہ یاد رکھیے ترجمے. اس کی لیلا اطمینان والی روح بھی کر سکتے ہیں. لیلا تو طویلہ. لمبی لمبی رات. لمبی رات. رات. لمبی رات. ایک ایک لمبی رات. آگے نہ مار. ایک ہاں، تنوین والے لفظ سے ایک کوئی کچھ کا ترجمہ کرنا پڑے گا. القرآن الحکیم حکمت سے بھرا ہوا. حکمت سے بھرا حکمت والا قرآن. حکمت والا قرآن. ریح شدید سخت ہوا. ایک تیز ہوا. تنوین والا ہے ایک کوئی کچھ چند جو ہے آپ لوگ بھول جاتے ہیں. یہی ساری اس مشق میں اہم چیز یہی ہے کہ کہاں آپ نے ایک کوئی کچھ چند لگانا اور کہاں ڈائریکٹ ترجمہ کرنا ہے. الخلیفۃ العادل عادل خلیفہ. عدل کرنے والا خلیفہ. عدل کرنے والا. انصاف کرنے والا خلیفہ، عدل انصاف کو کہتے ہیں. بلدتن طبیبتن و رب الغفور. دو جملے ایک پاک شہر. ایک پاکیزہ. ایک پاک شہر اور اور اللہ ایک بخشنے والا معاف رب. کرنے والا رب. پہلے مرکب کا پہلے ترجمہ بتاؤ. ایک پاک ایک شہر پاکیزہ. ایک اچھا شہر یا پاکیزہ شہر، اور ایک جو ہے بڑا بخشنے والا رب. رب غفور دونوں تنوین کے ساتھ آتے ہیں، نکرہ ہیں اس وقت. دار عظیمہ ایک عظمت والا گھر. ایک شاندار ایک شاندار گھر. نار موقدہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ. ایک بھڑکائی ہوئی ہوئی آگ. ایک بھڑکائی ہوئی آگ. ابنۃ صالحہ ایک صالح یعنی ایک ایک بیٹا. صالح ہاں. بیٹا. ایک نیک لڑکی. لڑکی. لڑکی ابن بیٹا یا بیٹی، اور ابنہ جو ہے بیٹی یا لڑکی. ابن لڑکی. ہندن الصالحہ صادقہ. ایک صادق. ایک کہاں سے آئے گا؟ ہند بھی معرفہ. سچی صادقہ بھی ہندا. معرفہ. سچی ہند، سچی جو ہے وہ جو اس کا نام ہے، جیسے سچی فاطمہ، سچی عائشہ، سچی ہند.
العروس الحسنہ، خوبصورت دلہن. ایک خوبصورت عورت. دلہن. ایک کہاں سے آئے گا؟ الف لام آ گیا ہے، ایک آ ہی نہیں سکتا. ایک آئے گا جب نکرہ اسم آئیں گے، تنوین والے آئیں گے. جب یہ بغیر تنوین کے الف لام والے آ رہے ہیں، ان کا ترجمہ ڈائریکٹ ہوتا ہے. الشمس الطالعہ والقمر الغارب، ایک غروب ہونے والا سورج اور طلوع ہونے والا. ایک طلوع ہونے والا، کہاں سے ہو گیا؟ طلوع ہونے والا طلوع ہونے والا سورج اور اور غروب ہونے والا چاند. طلوع ہونے والا سورج اور ڈوبنے والا چاند. غروب ہونے ڈوبنے والا. چلے جی. الصلاۃ الفریدہ، فرض نماز. فرض نماز. فرض نماز. فاطمہ الزہرا، زہرا فاطمہ. پاکیزہ زہرا فاطمہ. آب و تاب والی فاطمہ. زہرا کے معنی ہوتے ہیں آب و تاب. الابنۃ الحسنہ، نہیں، خوبصورت بیٹی. کہاں سے آئے گا؟ بیٹی. تنوین والے لفظ آئیں گے. بیٹی، خوبصورت خوبصورت بیٹی. بیٹی. بڑی خوبصورت لڑکی، یا جو ہے بیٹی بھی کہہ سکتے ہیں. حرب طویلہ، ایک لمبی جنگ. ایک لمبی جنگ. جنگ یا لڑائی. طرفۃ الشاعرہ، شاعر. طرفہ کیا ہوا؟ شاعر طرفہ. شاعر، شاعر آگے. طرفہ کیا ہوا؟ طرفہ نام طرفہ ہے، کا یہ کیا مطلب؟ مشہور شاعر ہے. جیسے ہمارے ہاں علامہ اقبال، غالب، اچھا یہ اچھا، مشہور نام ہے. اسی طرح عربوں کا ایک نام ہے طرفہ، شاعر کا نام ہے. طرفہ شاعر. طرفہ جو شاعر ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چل دیں. رشید العالمت، عالم رشید. علامہ رشید. علامہ رشید. ایک خوبصورت لڑکی. بنت ابنۃ جمیل. بنت جمیل. بنت جمیلہ حسن. ہوگا کیونکہ ایک کا لفظ آیا، سوری ایک آیا تو تنوین والا ہوگا. ابنۃ حسنہ، ابنۃ الحسنہ. ابنۃ جمیلۃ. نیک خلیفہ. الحلفاء، الحلیفۃ الخلیفۃ الصالح. صالح. الخلیفۃ الصالح، دانا مرد. الرجل دانا. الرجل الحکیم، الحکیم. یہ لفظ آپ نے یاد کرنے. دیکھیں ابھی یہ ابتدا ہے، یہ ایسا ایسا الفاظ ذخیرہ ہوتے جائیں گے، آپ بھولتے جائیں گے. میں نے کہا ہر روز آپ جو ہے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو ایک کاغذ پہ نوٹ کریں اور روزانہ دیکھیں. 2-3 دفعہ دن میں دیکھیں، 5 دفعہ دیکھیں، یاد ہوں گے تب، ورنہ نہیں. اور دوسری بات ہے، آپ کو سافٹ کاپی کتاب کی دی ہے، آپ بازار سے بھی لے سکتے ہیں. اس کو پڑھ کے آئیں. جو سبق پڑھنے ہیں، ہر روز 2 سبق میں نے پڑھانے، تو ان کے جو الفاظ ہیں ان کو دیکھیں، ان میں جو مشکل ہے ان کو نوٹ کریں. وہ آپ دیکھیں گے، نوٹ کریں گے، جب یہاں پڑھیں گے فٹ فٹ آپ کو آئے گا. آگے دیکھیں. فرض زکوٰۃ، الزکوٰۃ الفریضہ. فرض. الزکوٰۃ الفریضۃ، الفریضۃ یعنی الزکوٰۃ الفریضۃ، کوئی ایک فرض نماز. کوئی ایک. الف لام آ ہی نہیں سکتا، ایک آگے ہے. تنوین والے صلاۃ فرض. صلاۃ فرض. فریدۃ، صلاۃ فریدۃ، یعنی دونوں تنوین والے لفظ آئیں گے کیونکہ ایک آیا ہوا ہے جملے میں. ایک چھوٹی رات. بڑا دن. النہار کبیر، اچھی چیز. الشیء الطیب، بدصورت دلہن. العروس الکبیح، غروب ہونے والا آفتاب اور طلوع ہونے والا چاند. الشمس الغاربۃ والقمر الطالع، تند ہوا. الریح شدید، دراز ندی. النہر طویل، لمبی لڑائی. الحرب الطویلہ، کوہتا ہاتھ. الید الصغیرہ، ایک اطمینان والا دل. قلب مطمئن، قلب مطمئن،
محمد جو نیک ہے، محمد صالح، بہت علم والی فاطمہ، فاطمۃ العلیمۃ. تو قرآنی دعا آج کی ہماری ہے رب زدنی علما، یہ آپ سب کو آتی ہے دعا. آج کی حدیث دیکھتے ہیں، وہ بھی بہت مختصر سی حدیث ہے. المجالس بالامانہ، دو ہی لفظ، کل بھی دو ہی لفظ تھے، آج بھی دو ہی لفظ ہیں. المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں. ربی زد علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا تھا. اور یہ المجلس بالامانہ، اس حدیث مبارکہ میں مجلس کا ایک ادب بتایا گیا کہ جس مجلس میں کوئی بات ہو وہ مجلس سے باہر نہ جائے. اگر کسی کو نقصان پہنچانے کا مشورہ ہو تو پھر بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب ہے آپ کے سوال و جواب کی باری. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی کوئی سوال نہیں ہے؟ سر فی الحال تو کوئی سوال سمجھ نہیں آ رہی، وہ ساتھ ساتھ ہی ہو گئے تھے. سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. واہ بھائی واہ، چوتھا سبق ہو گیا اور لوگوں کو نہیں سمجھ. نہیں سمجھ آ گئی ہے. میں کہہ رہی ہوں سوال کیا کرے یہ نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ ساتھ ساتھ ہو گئے ہیں نا. چلیں جی، یہ آپ لوگوں کی مشق میں یہاں آپ کو حل کر کے دیتا ہوں. ان کو ہوم ورک ملے گا؟ ہوم ورک یہی ہے، وہی بتا رہا ہوں کہ ہر روز کی جتنی مشقیں ان کو آپ نے اپنی کاپی میں اتارنا ہے. جب اتاریں گے لکھیں گے تو کچھ چیزیں جو آپ کو بھول جائیں گی وہ یاد آ جائیں گی، کچھ چیزیں جو سمجھ نہیں آئی تھی لکھتے ہوئے سمجھ آ جائیں گی، ورنہ آپ بھول جائیں گے، یہ میں بتا دوں. اس لیے آپ ایک رجسٹر، ایک کاپی موٹی لے لیں، اس میں جو ہے لکھیں سبق نمبر 1، مشق نمبر 1، اور جو یہ مشق ہے کتاب سے دیکھ کے، یہاں سے دیکھ کے اس کو لکھیں. مشق نمبر 2 اسی طرح. ابھی تو 4 سبق ہوئے ہیں لہٰذا آسانی سے کر لیں. بعد میں آپ نہیں کر پائیں گے، کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ کورس بڑی تیزی سے جائے گا. اصل میں اس کورس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے QC 4 کیا ہوا ہو، اور یہ QC 6 کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس لیے اس کا لیول جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے آدھی سے زیادہ چیزیں آپ کو آتی ہیں، اس لیے میں اس اسپیڈ سے جا رہا ہوں. یہ وہ والا کورس نہیں ہے جو ابتدائی ہے، جو آسان عربی گرامر کا تھا، جو اس کا ہے لطف الرحمان والی، وہ جو سحری والا پروگرام ہے وہ اس کے اینڈ پہ وہ چلے گی، اس میں پھر ایک ایک چیز بتائی جاتی ہے. اس میں نہیں، اس میں تو آپ کی دہرائی ہو رہی ہے. کچھ چیزیں، کچھ اصول قاعدے ہیں جو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، وہ آپ نوٹ کرتے جائیں، اور جو چیزیں نہیں آتی ان کو نوٹ کریں. اور سب سے بیسٹ یہ ہے لکھنا شروع کریں، روزانہ آدھا گھنٹہ لگائیں، اپنی مشقیں نکالیں، حل کر لیں، تو پھر جو ہے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو چلتے ہیں جی. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. کلاس ختم ہوئی. آپ